ایک درویش تھے, ایک مسجد ہے کوبے والی, ان میں ان کی قبر ہے. کوئی زیادہ سال نہیں گزرے, زیادہ سے زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا؟ ڈاکٹر کو بلایا, اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا دل, انہوں نے کہا دل نہیں مرا. میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں, ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے. وہ دل زندہ تھا, دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا, اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے, اس درویش کے کچھ معمولات ہیں, میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے, وضو اہتمام سے کرتے تھے, تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے, مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا, اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں, سورت ملک یاد کی, پھر یاد کی, پھر یاد کی سورت ملک, اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں, ہم سب سیکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے, میرے حضور کی وفاؤں کا, میرے حضور کے احسانات کا, احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں. میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں. کسی نے امام زید سے پوچھا, جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں, وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے, بہت ڈوبے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا. اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. امام زید کی ادائیں ہیں, استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات, لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. احسانات ہوں. اچھا پہلے تصور میں آئیں گے, پہلے زبان پہ, پھر تصور پہ, پھر توجہ پہ, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا, ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے, ان کے ہاتھ مبارک ہیں, حوض کوثر کا پیالہ ہے, وہ مجھے دے رہے ہیں, میں پی رہا ہوں, اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات, ایسا ہوتا ہے, اور 100% ہوتا ہے, اور 100% ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے, مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے, خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا. اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے. ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں, روز ایک, چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے, ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے, یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا, آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں, اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں, سجدوں کا حامل ہوں, نماز کا حامل ہوں, اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں, یہ عبادتیں, یہ سعادتیں, یہ راحتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ خیریں ملی یا رسول اللہ آپ کی برکت سے. ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو, سخت ترین خیال ہو, اور سخت ترین استحصار. ایک تسبیح ایسی ہو. اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی, پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا, پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا, پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے, جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے, جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب. کئی درویش تھے, کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے, وہاں ایک صاحب تھے, کسی درویش کے پاس گئے, اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دیں. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر کے تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی, کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا. جاگتی آنکھوں سے آپ آج فیصلہ کریں, ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں, صبح شام پڑھیں, 12 تسبیحاں پڑھیں, 16 پڑھیں, 100 پڑھیں, 1000 پڑھیں, لاکھ پڑھیں روزانہ, لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات, حضور کی شفقتیں امت پہ, حضور کی محبتیں امت پہ, میری کملی والے کی عطائیں, شفقتیں, مہربانیاں, کمالات, احسانات, اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. پہلے تصور نہیں جمے گا, پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا, پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا, ایقان کہتے ہیں جسے, پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا. جب یقین بنے گا نا, پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے, صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں, ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں. ایسے لوگوں کو
سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول. بے دہانی سے پڑھیں، قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت. بے توجہ سے پڑھیں، قبول. مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول. وضو پڑھیں، قبول. بے وضو پڑھیں، قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے. ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحزار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جسے ایک تسبیح پہ استحزار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جسے ایک تسبیح پہ. اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا. یہ جو موجودہ وجود ہے، دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے. وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے. یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے. اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے. اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو. میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج. ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے،
फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जा और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहाँ है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में, अज़ल से लेकर अबद तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक, जितनी भी नेक रूहें हैं वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें जमजम में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर डिफ्टियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें, वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें। और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर कर, एक तस्बीह ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले है। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन या उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें, रिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी गिज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी गिज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी गिज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी गिज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी गिज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिसपे आप दीवाने हो जाए। यहाँ तक के बाज मुशाहिदात में यहाँ तक कहते हैं, देखने वाले अहले नजर कहते हैं कि एक तस्बीह जो ध्यान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया,
پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ یہ ایک تصویر آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے ایک تصویر۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے۔ ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلے، میرے گھر چلے، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلے۔ میں نے کہا ہاں، اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو۔ لاہور میں اس وقت سردی ہوگی، 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی، کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا، 6 ہے، اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں۔ میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی، دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے۔ یہاں رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یہاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا۔ ہر چیز سفر کر جاتی۔ مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں۔ وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا۔ انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی۔ گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا۔ مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، نیچے چلا گیا۔ وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، تو تھی بہت پرانی، یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی۔ میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا۔ آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا، بخت تقسیم ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، ساری نعمتیں بخت میں ہیں، بخت میں۔ ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کرے، آیت الکرسی والا۔ 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر۔ سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس یوں چٹکی لگائیں اور ہو جائے۔ وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت۔ یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی۔ اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم۔ آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے، اسماء حسنہ سے۔ میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم۔ ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے۔ اور انہوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں۔
محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں، یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، یہ شرط نہیں. محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے. لیس الانسان الا ما سعى. دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم. سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ یا عظیم. اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح، کچھ وقت شام، دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے نہ کرنا. کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا. 3 کام دیے تھے میں نے. ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں. دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ. اور تیسرا جذبے دیے تھے. یہ دعا نہیں ہے، اصل میں جذبے ہیں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، جذبے منتقل ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا. اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے. سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں. 3 کام میں نے بتائے تھے. انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا. رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے. اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا پتہ نہیں. کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا. وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا. ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں. کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی. اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اس کو مل گیا. یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات، یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں. لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا. جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پھر تقسیم ہوگی. میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا. 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر سب کا بھلا. کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا.